السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ہر صبح کا پہلا قدم صحت کی طرف۔ فاطمہ شرازیز باڈی رائٹ ہربل ویٹ مینجمنٹ ڈرنک بیلنس بی لائٹ 100% ہربل۔ شروعات کیجئے ہیلدی لائف سٹائل کی باڈی رائٹ کے ساتھ۔ لاکھوں لوگوں کا بھروسہ باڈی رائٹ بی لائٹ the herbal way. Contact 8142877400 or 7729058167. Pillar number 213 Golden Heights Colony, Rajendra Nagar, Hyderabad. شہر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں گھنی کوہر دیکھی گئی۔ سردی کے ساتھ کوہر شہر کے علاقوں شاہپور، مڈچل، BHEL، RC پورم اور یونیورسٹی آف حیدرآباد میں دیکھی گئی۔ صبح کی سردی کے باعث شہر کی عام طور پر مصروف رہنے والی سڑکوں پر خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے باوجود کئی افراد حسب معمول چہل قدمی اور جاگنگ کے لیے سڑکوں اور پارکوں کا رخ کرتے دکھائی دیے۔ تاہم ضعیف شہریوں نے احتیاط کو ترجیح دی اور اپنی سرگرمیوں کو محدود رکھا۔ یوسف گڑھ کے کرشنا کانت پارک کے بشمول کئی بڑے پارکوں میں عام طور پر سورج نکلنے سے قبل جمع ہونے والے واکرز نے کوہر کم ہونے کے بعد ہی اپنی سرگرمی شروع کی۔ کوہر کے ساتھ ہی سڑک کنارے چائے اور کافی پینے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا۔ لوگ گرم مشروبات کے ذریعے سردی سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ شہر میں کوہر کے پیش نظر تینوں پولیس کمشنریٹس نے موٹر سواروں کو احتیاط کا مشورہ دیا، کیونکہ کوہر نے سڑکوں پر منظر واضح دیکھنے کی صلاحیت کم کر دی۔ پولیس نے ہدایت دی کہ کوہر کے دوران گاڑیوں میں لو بیم ہیڈ لائٹس استعمال کریں اور ہائی بیم کے استعمال سے گریز کریں۔ کوہر والے علاقوں میں داخل ہوتے ہی فوگ لائٹس کو آن کرنے کی تلقین بھی کی گئی۔ صرف شہر ہی نہیں، ریاست کے کئی اضلاع خاص طور پر عادل آباد، آصف آباد، نرمل، منچریال اور ملک میں بھی کوہر کی کیفیت دیکھی گئی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست بھر میں 1 کروڑ اندرما ساڑیوں کی تقسیم کا آغاز کیا اور کئی مستحق خواتین کو ساڑیاں حوالے کی۔ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی جینتی کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے حیدرآباد کے نیکلس روڈ پر اندرا گاندھی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد ساڑیوں کی پہلے مرحلے کی تقسیم کا آغاز کیا۔ حکومت کے مطابق اگلے ماہ کی 9 تاریخ تک ریاست کے دیہی علاقوں میں ساڑیوں کی تقسیم کی جائے گی۔ دوسرے مرحلے کے طور پر 1 مارچ سے 8 مارچ تک شہری علاقوں میں ساڑیاں تقسیم کی جائیں گی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ ملک میں سیاسی خلا پیدا ہونے کے وقت اندرا گاندھی نے وزیر اعظم کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال کر ملک کو مضبوط قیادت فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ اندرا گاندھی نے امبیڈکر کے نظریات کی تکمیل کے لیے نمایاں خدمات انجام دی۔ وزیر اعلیٰ نے یاد دلایا کہ اندرا گاندھی نے بینکوں کے قومیانے کے ساتھ ساتھ زرعی اراضی سیلنگ ایکٹ نافذ کر کے غریبوں میں اراضیت تقسیم کی اور عام عوام کے لیے مکانات تعمیر کروائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کے دوران اندرا گاندھی نے بے مثال حوصلے کے ساتھ ملک کی قیادت کی۔ ریونت ریڈی نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت اندرما سے حاصل ہونے والی تحریک کے ساتھ آگے بڑھ رہی اور خواتین کے بااختیار بنانے کے لیے کئی اقدامات کر رہی۔ اس تقریب میں نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا، وزراء، ارکان اسمبلی، سرکاری مشیران، کارپوریشن چیئرمین اور اعلی حکام شریک ہوئے۔ سعودی عرب میں ہوئے خوفناک بس حادثے کے شہیدوں کے 35 رشتہ دار صبح جدہ پہنچے۔ تلنگانہ حج کمیٹی نے 3 سرکاری افسروں کے ساتھ انہیں ایمرجنسی بیسس پر سعودی بھیجا۔ جدہ ایئرپورٹ پر DNA ٹیسٹ لیا جائے گا اور جس سے جلی ہوئی لاشوں سے لیے گئے سیمپل سے میچ کیا جائے گا۔ پہچان کی تصدیق ہوتے ہی تدفین سعودی عربیہ میں ہی کی جائے گی۔ زیادہ امکان ہے کہ یہ تدفین مدینہ منورہ جنت البقیع میں ہو۔ انشورنس معاوضہ اور دوسرے لیگل ایشو کے لیے تلنگانہ کے ہائی لیول ڈیلیگیشن منسٹر اظہر الدین، پرنسپل سیکرٹری شفیع اللہ اور MLA ماجد حسین سعودی آفیشل سے ملاقات کریں گے۔ حکومت تلنگانہ نے یقین دلایا ہے کہ اس مشکل وقت میں تمام پریواروں کو پوری مدد فراہم کی جائے گی۔ تلنگانہ حکومت نے عوامی خدمات کو مزید آسان بنانے کی سمت ایک بڑا قدم بڑھایا۔ اب عوام کو می سیوا سے متعلق مختلف خدمات حاصل کرنے کے لیے کسی مرکز پر جانے یا قطار میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، وہ براہ راست واٹس ایپ پر ہی تمام کارروائی مکمل کر سکیں گے۔ حکومت نے ایک نئے چیٹ بوٹ کے ذریعے 38 محکموں کی 580 سے زائد خدمات کو واٹس ایپ سے جوڑ دیا ہے۔ سرکاری نمبر 8096958096 پر پیغام بھیج کر شہری اپنی ضروری
دستاویزات کے لیے درخواست داخل کر سکتے ہیں، سابقہ درخواستوں کی پیش رفت معلوم کر سکتے ہیں، سرکاری اطلاع نامے وصول کر سکتے ہیں اور جاری شدہ سرٹیفکیٹس وہیں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت 24 گھنٹے اور ہفتے کے ہر دن دستیاب رہے گی۔ نیا پلیٹ فارم جدید کنورزیشنل اے آئی پر مبنی جسے میٹا کی تکنیکی معاونت کے ساتھ تیار کیا گیا۔ حکومتی حکام کا ماننا ہے کہ یہ اشتراک عوامی خدمات میں نجی ٹیکنالوجی کے استعمال کی ایک مضبوط مثال بنے گا۔ سرکاری عہدیداروں کے مطابق الیکٹرانک سروسز ڈیلیوری ESD جو می سیوا کی نگرانی کرتی ہے، ریاست میں خدمات کی ڈیجیٹل فراہمی کو نہ صرف تیز بنا رہی بلکہ شفافیت اور شہریوں تک براہ راست رسائی کو بھی یقینی بنا رہی۔ اس وقت ریاست بھر میں 5000 سے زائد می سیوا مراکز خدمات فراہم کر رہے ہیں، جبکہ موبائل ایپ کے ذریعے بھی یہ نظام فعال ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کلوا کنٹلا کویتا نے سعودی عرب میں پیش آئے سڑک حادثے پر اپنے رنج و غم کا اظہار کیا اور تعزیت بھی پیش کی۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں ہونے والے المناک بس حادثے میں 45 ہندوستانی عازمین کی موت ہو گئی تھی۔ 45 عازمین شہید ہو گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے عازمین جو شہید ہو گئے ان کے اہل خانہ سے گھر پہنچ کر ملاقات کی اور اپنی تعزیت کا اظہار کیا اور انہیں حوصلہ بھی دیا اور اس پر شدید غم کا بھی اظہار کیا۔ دیکھیے تلنگانہ جاگرتی کی صدر کلوا کنٹلا کویتا کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ بہت ہی دردناک حادثہ ہوا ہے سعودی میں۔ ہمارے ہندوستانی، ہمارے حیدرآبادی 45 بھائی بہن ہمارے وہاں پہ ایک حادثے میں جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کا جو ڈیتھ ہوا ہے، مجھے بہت افسوس ہے، دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے سن کے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے، شہادت پا لیے ہیں، پھر بھی ہمارے جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، گھر والے ہیں، ان کے حالات دیکھ کے اور ہمارے ساتھی حیدرآبادیوں کے ساتھ ایسا ہوا، یہ سوچ کے ہی بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ میں گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں، جو ان کے یہاں فیملی ممبرس ہیں ان کو جلد سے جلد روانہ کی جائے۔ چھوٹے چھوٹے تکلیف ہے، جیسے حج ہاؤس کا پرمیشن نہیں مل رہا ہے، کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ کے نزدیک پیش آنے والے ہولناک بس حادثے میں کئی ہندوستانی شہریوں کی جانیں ضائع ہو گئی، جس پر ہندوستانی حکومت نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے مکمل یکجہتی کا عہد کیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ بس میں سوار زیادہ تر مسافر ہندوستان کی ریاست تلنگانہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حادثے کی شدت کے باعث متعدد افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ کئی زخمی ہیں جن کا علاج سعودی عرب کے مختلف اسپتالوں میں جاری ہے۔ ہندوستان کے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت اس المناک واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتی ہے۔ وزارت کے مطابق جاں بحق ہونے والے تمام شہریوں کے اہل خانہ سے تعزیت پیش کرتی ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتی ہے۔ مرکزی حکومت نے فوری اقدامات کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی وفد جس کی قیادت آندھرا پردیش کے ریاستی گورنر جسٹس ایس عبد النظیر کر رہے سعودی عرب روانہ ہو رہے اور اس وفد میں وزارت خارجہ کے سینئر افسر ارون کمار چٹرجی بھی شامل۔ وفد کا مقصد مقامی حکام کے تعاون سے امدادی کاموں کی نگرانی، متاثرہ خاندانوں کی مدد اور ضروری انتظامات کو تیز کرنا ہے۔ بھارت رتن اور سابق وزیر اعظم انجہانی اندرا گاندھی کی 108ویں یوم پیدائش کے موقع پر اچم پیٹ میں اندرا گاندھی کے مجسمے کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ DCC صدر MLA ایوم شری کرشنا اور دیگر نے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر PCC مہیش کمار گوڈ نے کہا کہ گاندھی خاندان کے بغیر ملک کو آزادی نہیں ملے گی اور آج BJP کی مرکزی حکومت گاندھی اور نہرو خاندانوں کی تاریخ پر بہتان تراشی کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ اندرا گاندھی کو دنیا کی طاقتور ترین خاتون کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ اندرا گاندھی نے ہمارے دشمن پاکستان کو شکست دی اور بنگلہ دیش بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ دنیا میں ایک طاقتور خاتون کے طور پر پہچانی جاتی تھی اور اس سطح پر حکومت کرتی تھی جسے واجپئی جیسے اپوزیشن لیڈر بھی سراہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اندرا گاندھی نے غریب ہاتھوں کے نعرے کے ساتھ اپنے دور حکومت میں غریبوں کی بھلائی کے لیے سخت محنت کی اور انہوں نے بہت سے شاندار پروگرام کیے جیسے بینکوں کی قومیانی زمینوں کی تقسیم، شاہی راشن کا خاتمہ اور 20 نکاتی اسکیم اور غریبوں کی بنیادی ضروریات جیسے خوراک، رہائش اور کپڑا پورا کرنا۔
सोना और चांदी की कीमतों में नुमाया कमी दर्ज की गई, जिससे आम खरीदारों को बड़ी राहत मिली। सिर्फ एक ही दिन में सोने की कीमत 4,000 रुपए और चांदी की कीमत 8,000 रुपए तक घट गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जानिब से आइंदा माह शरह सूद में कमी के इम्कानात कम होने के बाद बैनुल अक़वामी मंडियों में कीमती धातों पर दबाव देखा जा रहा। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 3,900 रुपए की कमी के साथ 1,25,800 रुपए फी 10 ग्राम तक पहुँच गया। 22 कैरेट सोना भी इतनी ही कमी के बाद 1,25,200 रुपए पर आ गया। दूसरी जानिब चांदी की कीमत में भी तेजी गिरावट आई और 7,800 रुपए की कमी के बाद इसकी कीमत 1,56,000 रुपए फी किलो रह गई। ये आदात व शुमार ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने जारी किया। सरमायाकार इस हफ्ते जारी होने वाले अमरीकी मालियाती आदात व शुमार और फेडरल रिजर्व की नई पॉलिसी रहनुमाई का बेचैनी से इंतजार कर रहे माहिरीन का कहना है कि शरह सूद में कमी की तवक्कुआत तकरीबन खत्म हो चुकी है। ऑगमेंट रिसर्च की सरबरा रेनिशा चाइना ने कहा है कि 6 हफ्तों तक अमरीकी मौशी डेटा न आने और फेडरल रिजर्व हुकाम के बयानात ने दिसंबर में शरह सूद में कमी के इम्कानात को मजीद कम कर दिया। आलमी मार्केट में स्पॉट गोल्ड मुसलसल चौथे दिन गिरकर $4,042.32 फी औंस तक पहुंच गया। गुज़िश्ता 4 सेशंस में सोना अपनी ऑल टाइम हाई कीमत $4,195.14 से तकरीबन 3.64% नीचे आ चुका। स्पॉट सिल्वर 0.57% बढ़कर $50.49 फी औंस हो गया। मदारिस के हवाले से उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है। सिक्योरिटी एजेंसियों को मुस्तैद रखने के नाम पर योगी हुकूमत ने अब एक नया प्रोटोकॉल नाफिज किया। इस प्रोटोकॉल के तहत रियासत के मदारिस में पढ़ाने वाले तमाम असातिज़ा और तमाम तलबा का पूरा रिकॉर्ड इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड को देना होगा। ये इक़दाम एक ऐसे वक्त में सामने आया जब कौमी राजधानी दिल्ली में हालिया बम धमाकों के बाद कई रियासतों में सिक्योरिटी एजेंसियां अपनी तहकीकात का दायरा वसी कर रही। ATS उत्तर प्रदेश की जानिब से जिले अक़लियती बहबूद ऑफिसर को भेजे गए खत में कहा गया है कि रियासत के हर तस्लीम शुदा और गैर तस्लीम शुदा मदरसे को अपने यहाँ मौजूद तमाम असातिज़ा और मजहबी तरबियत दहिंदगान का ज़ाती पस मंज़र, मोबाइल नंबर, मुस्तकिल पता, आधार कार्ड की तफसील और दीगर शिनाख्त से मुतल्लिक़ कागजात ATS दफ्तर में फराहम कराना होगा। इसी तरह मदारिस में पढ़ने वाले तमाम तलबा का और ब्योरा और मोबाइल नंबर भी फहरिस्त बनाकर जमा किया जाना लाजमी किया गया। बिहार असेंबली इंतखाबात में NDA की जीत के बाद हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज हो गईं। इस सिलसिले में मीटिंगों का सिलसिला शुरू हुआ। बीजेपी के रियासती दफ्तर में नौमुंतखब बीजेपी मेंबरान असेंबली की मीटिंग हुई, जिसमें सम्राट चौधरी को मुतफ़िक़ा तौर पर लीडर मुंतखब कर लिया गया। मीटिंग में मरकजी ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद मौर्य ने मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीटिंग में इत्तफ़ाक़ राय से सम्राट चौधरी को लीडर मुंतखब किया गया। इसके अलावा नायब लीडर के तौर पर विजय कुमार सिन्हा के नाम की तजवीज़ आई, जिसको इत्तफ़ाक़ राय मंजूर कर लिया गया। इससे साफ जाहिर हो गया है कि बीजेपी की जानिब से इन दोनों लीडरों को दोबारा नामजद किया गया है। इस सिलसिले में NDA कानून साज पार्टी की मीटिंग में, जिसमें नीतीश कुमार को फिर से लीडर मुंतखब किए जाने का इम्कान, नई हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब जुमेरात को गांधी मैदान में। इस दौरान दर-ए-असना बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार नई हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब की तैयारियों का जायजा लेने गांधी मैदान पहुंचे थे। साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के 108वें यौम पैदाइश के मौके पर उनकी नई दिल्ली वाक़े आखिरी आरामगाह शक्ति स्थल पर एक ख़ुसूसी तक़रीब यादगार मुनक़्क़िद की गई, जहां कांग्रेस की आला क़यादत ने उनकी खिदमात और विरासत को ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा मौजूद थे। तकरीब में AICC के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के वेणुगोपाल और दीगर मरकजी व रियासती सतह के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। रहनुमाओं ने इंदिरा गांधी की आखिरी आरामगाह पर फूल चढ़ाए और खामोशी अख्तियार करते हुए उन्हें कौम की तामीर, कौमी सलामती और आलमी वक़ार की बहाली के लिए उनकी खिदमात पर ख़राज तहसीन पेश किया। कांग्रेस ने इस मौके को तक़रीब याद करार देते हुए कहा है कि इंदिरा गांधी का यौम पैदाइश न सिर्फ एक तारीख़ी लम्हा है, बल्कि हिंदुस्तानी सियासत में उनकी मजबूत क़यादत और फैसला कुन किरदार को याद करने का दिन भी है। पार्टी के मुताबिक इंदिरा गांधी का सियासी सफ़र हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, खुद कफालत और कौमी अज़म की अलामत रहा।
सऊदी अरब के मंदूब बराए अरब लीग अब्दुल अजीज अल मतर ने एक बार फिर इस बात की तस्दीक की कि फलस्तीन एक मरकजी मसला है और सऊदी अरब तारक़ी अज़्म के साथ फलस्तीनी रियासत के क़याम तक अपना ताउन जारी रखेगा, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस होगा। अब्दुल अजीज अल मतर ने ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा, सऊदी अरब हमेशा फलस्तीनी अवाम के साथ अपने तारक़ी इंसानी और सियासी अज़्म का एतराफ़ करता है और अरबी, इस्लामी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपना किरदार जारी रखेगा ताकि मशरक़ वसत में मुनसिफाना और मुस्तक़िल अमन कायम हो, जिसमें 2 रियासती हल और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की बुनियाद शामिल हो, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस होगा। मंदूब अल मतर ने मज़ीद कहा कि रियाज़ ने फ़लस्तीनी मसले के हवाले से अपनी साबित कदम पॉलिसी को इब्तदाई मरहले से तरजीह दी और उसे अपनी खारिजा पॉलिसी की अवलीन तरजीहात में रखा। ये मौक़िफ़ अमली इक़दामात में भी ज़ाहिर हुआ, खास तौर पर फ़लस्तीनी ख़वातीन की मदद और इंसानी मुश्किलात के खात्मे में। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।